السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے بعض احباب کا یہ گزارش رہا ہے کہ شرعی جو سوال کیے جاتے ہیں اس کا جواب تحریر کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو میں بھی دیا جائے۔ چونکہ مصروفیت کی بنا پر میں اب تک آڈیو یا ویڈیو میں جواب نہ دے سکا۔ پھر میں نے سوچا، اور ان لوگوں کا بہت زیادہ اصرار رہا کہ بعض لوگ جن کے پاس وقت نہیں یا کم خواندہ ہیں تو وہ آڈیو یا ویڈیو سن کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایسے حضرات کے لیے بالعموم اور ایسے حضرات کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں بالخصوص یہ شرعی مسائل میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو چلے ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آج سوال ہے مسجد کے بارے میں، اور وہ سوال یہ ہے، گاندھی دھام بھوج کچھ گجرات سے حافظ عبدالستار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گاندھی دھام ہی میں ایک گاؤں میں 250 سال پرانی مسجد ہے، 250 سال پرانی مسجد ہے، جس میں باجماعت نماز ادا کی جاتی رہی ہے، پر اب اہل محلہ کی رائے سے اسے شہید کر کے اور نیچے حال نما رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ اس نیچے کے جو حال نما بنائیں گے اس میں نکاح خوانی یا کوئی بزم یا دنیاوی استعمال کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر یعنی دوسری منزل پر نماز پنجگانہ، جمعہ وغیرہ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اس طرح کا یعنی کہ خانہ میں نماز باجماعت نہ ہو، بلکہ اوپر جو منزل ہے اس میں باجماعت نماز ادا کی جائے، اس طرح مسجد کو شہید کر کے اور تجدید کے ساتھ میں یعنی نئے سرے سے بنا کر کے خانے میں حال بنا کر دنیاوی استعمال میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اوپری جو منزل ہے اس کو مسجد کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ شرعاً اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو عام مسئلہ ہے، اور اس میں زیادہ تفصیل اور توضیح کی تو ضرورت نہیں ہے۔ مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے، ایسا کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ جب وہ 250 سال پرانی مسجد ہے، 75 نماز جماعت ہوتی رہی ہے، اب دوبارہ بنانے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ نیچے نکاح خوانی وغیرہ یا کسی دیگر حاجت کے لیے اسے استعمال کریں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جب ایک بار شرعی مسجد بن جائے اور مسجد کی چھت یا مسجد کے نچلے حصے میں پھر کچھ بھی بنانا دنیاوی استعمال کے لیے جائز نہیں ہے۔
دیگر حاجت میں مسجد کے وقف شدہ زمین کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. جو زمین مسجد کے لیے وقف ہو جائے اس وقف شدہ زمین کو بھی دیگر حاجت کے لیے یوز نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ تو باقاعدہ مسجد اس زمین پہ بنی ہوئی تھی جو وقف شدہ زمین ہے، تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مختار کے حوالے سے فرماتے ہیں انہ مسجد الی عنان السماء، مسجد کا نچلا حصہ عین مسجد ہے اور یہ آسمان تک مسجد ہے. اسی طرح رد المختار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مسجد تحت الثری تک مسجد ہے. فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 43. اور مصنف بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تعلق سے فرماتے ہیں مسجد بن جانے کے بعد اس کے نیچے یا اوپر کچھ بھی بنانا جائز نہیں ہے. کچھ بھی بنانا جائز نہیں ہے، چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو، دنیاوی استعمال کے لیے کسی صورت میں نہیں بنا سکتے ہیں. فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ 146. فتح القدیر میں بھی یہ ممانعت ہے، فتویٰ عالمگیری میں بھی یہی ممانعت ہے، فتویٰ شامی میں بھی یہ ممانعت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف شدہ زمین ملک خدا ہوتی ہے. جو وقف شدہ زمین ہے، اللہ کے لیے جو چیز وقف کی جائے وہ ملک خدا ہوتی ہے. اور جب ملک خدا وہ چیز ہے تو اس میں بیع، ہبہ یا کوئی دوسرا تصرف، مثلا تبادلہ یا ذاتی استعمال، یہ شرعاً قطعاً کی صورت میں جائز نہیں ہے. رد المختار میں بھی اس حوالے سے ممانعت موجود ہے. اسی طرح ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقف میں شرائط واقف کا اتباع واجب ہے. الاشباح والنظائر میں ہے شرط الواقف کا نص الشارع فی وجوب العمل بہ. واجب العمل ہونے میں واقف کی شرط شارع کی نص کی طرح ہے. مفہوم خلاصہ کلام جواب کا یہ ہے کہ اس صورت میں جو سوال مذکور ہے کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سب لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رسولہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات مزید اس پہ وضاحت چاہتے ہیں تو وہ کومنٹ میں جو ان کے ذہن میں اعتراضات ہو وہ لکھ سکتے ہیں، تفصیلاً ان کا جواب دیا جائے گا یا موجودہ نمبر پر بات بھی کر سکتے ہیں.